ہمارا تو اسٹرکچرلی بھی انکم ٹیکس جو ہے وہ اٹس اے بیڈ ٹیکس. انکم ٹیکس کس کو دینا ہوتا ہے؟ جو زیادہ کماتا ہے, جو زیادہ پروڈکٹیو ہے, جو زیادہ ایفیشینٹ ہے, تو اس کو تو آپ پینلائز کر لو. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ ایفیشینٹ ہوگے اتنا زیادہ ٹیکس دو گے. That's not fair. Why should I be efficient? So why not replace it with taxing wealth? میرے پاس ویلتھ پڑی ہوئی ہے, اس پہ مجھے لگا دیں آپ ٹیکس تھوڑا سا. میری کمائی پہ کیوں لگا رہے ہو؟ نہیں تو اگر اس کو اور میں کمائی کر رہا ہوں, جاب کریشن کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے تو wealth is sitting idle. sitting idle, اس پہ آپ لگا دو تھوڑا سا ٹیکس. اور ویسے بھی there are schools of thought کہ بھائی سارا حکومت کا جو عملہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ آپ کی پراپرٹی کو بچا کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, کچہریاں ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ ہر قسم کی ہوتی ہے, پھر انفراسٹرکچر, سیوک کمیونٹیز, پھر آپ کے پاس وہ آن اے لارجر اسکیل کہ آپ کے کوئی جگہ علاقے پہ قبضہ نہ کر لے تو فوج بھی ہوتی ہے ان کو روکنے کے لیے. تو سارا خرچہ تو حکومت کا آپ کے ایسیٹ بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تو وہ جو بالکل بھوکا ننگا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس سے آپ تھوڑی سی کمائی سے ٹیکس لینا چاہتے ہو, اور جس کے ایکچوئل ایسیٹس ہیں بڑے بڑے, جس کے بچانے کی ضرورت ہے. میرے حساب سے تو ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے. تو اس میں اگر ری تھنک کرنا چاہیے, دیکھیں ہماری ملک میں جو ایکچوئل لٹریسی ریٹ ہے لوگوں کی, تو مطلب اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس کوڈ ہے ہمارا, کیونکہ آپ نے ٹاپک چھیڑا تو میں اس پہ جاؤں گا تھوڑا سا. اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس کوڈ ہے, مطلب ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں سمجھ آتا. وہ ایک ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے, یہ آپ کی رائٹنگ ہے, ایک ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے جو آدھی عوام نہیں سمجھتی. آدھی نہیں, بہت زیادہ, 80%. چل 80% عوام نہیں سمجھتی, بیکاز اٹ واز ریٹن بائی دی ایلیٹ فار دی ایلیٹ. اب اسی ایلیٹ نے ایک ٹیکس کوڈ بنایا جو بھی ہے. Why not just simplify it and do a simple 10% flat tax on everything? جی, something of that sort. But I would say کہ دیکھیں اب جس طرح نے یہ کیا کہ ابھی ایگریکلچر کے لیے ٹیکس ہیں, اب جو 7, 8, 10 ایکڑ والا ہے اس کے پاس آپ پہنچ جاؤ گے کہ یہ فارم بھرو, یہ کرو, وہ کرو, تو ان کے لیے میں شاید یہ نہیں ہو. مطلب can you imagine trying to tax their income and assessing their income and thousands of those little farmers. کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی ایگریکلچر پہ ہونا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ ہر ایک کو پورے پاکستان کا ایک ایک جگہ کا پتہ ہے کہ یہ پیس آف لینڈ ہے, اس پہ آپ ایک ایریا کے ڈپینڈنٹ پہ کس چیز کے استعمال ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹیکس لگا دو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ اس کا مالک کون ہے. اب میرے پاس اگر کوئی پراپرٹی ہے, میں نے اپنے مالی کے نام کی ہوئی ہے یا کسی اور کے نام کی, اٹ ڈزنٹ میٹر, اس پہ ٹیکس لگے گا. مالی کو نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت, نہ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت. تو وہ ٹیکس کلیکٹ کیسے ہوگا؟ کسی نے تو آپ نے جو ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہے انہوں نے کہا اس علاقے کا ڈیٹا بیس پورا ہے, ادھر سے ٹیکس آیا کہ نہیں آیا, اس پراپرٹی سے نہیں آیا, اس کو آکشن کر دو, ختم بات. اچھا, تو مطلب ڈائریکٹ آکشن ہی کرتے, ڈزنٹ میٹر کہ کس کی. یہ تو ایکسٹریم میجر کی بات کر رہا ہوں نا, کانسیپچلی بات کر رہا ہوں کہ بھائی نہیں آیا سے کیا مطلب, کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میرے تو وہاں پہ. یہ کون, اگر آپ کی اس نظر میں, آپ تو اتنے ایکسپیرینس ہے, ہو کین ریفارم دا ٹیکس کوڈ آف پاکستان؟ دیکھیں صرف ٹیکس کوڈ کی بات نہیں ہے, ریفارم جس کی ضرورت ہے نا کہ ہم پہلے ریکگنائز کر لیں کہ ہمارے مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ وہی جو جس طرح کانسٹیٹیوشن کی بات کی, لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریمپل کر رہا ہے کوئی, اس کو یہ بگاڑ رہا ہے وغیرہ ہے, تو کوئی پبلک تو اٹھتی نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن. فورگیٹ دا فیکٹ کہ وہ پڑھ سکیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ایسی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, بلک آف دا پاپولیشن کو. تو آپ پہلے تو فکس کریں کہ ہمارا کلاس ڈیوائڈ, اور کلاس ڈیوائڈ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے.